قد یقسم المفرد، کبھی تقسیم کی جاتی ہے مفرد کی بتقسیم آخرہ، دوسری تقسیم کے ساتھ، وہو ان المفرد، اور وہ یہ کہ بے شک مفرد اما ان یکون معناہ واحدا، یا اس کا معنی ایک ہوگا، او یکون کثیرا، یا اس کے معنی کثیر ہوں گے، والذی لہ معنی واحد، اور وہ کہ جس کا ایک معنی ہو، علی ثلاثۃ اضرب، تین قسم پر ہے، لأنہ لا یخلو، اس لیے کہ خالی نہیں ہے، اما ان یکون ذلک المعنی، یا تو ہوگا وہ معنی متعینا مشخصا، معین مشخص، او لم یکن، یا نہیں ہوگا، والاول یسمى علما، اور اول کا نام رکھا جاتا ہے علم، جیسے زید اور ھذا اور ہوا، والاولی، اور بہتر یہ ہے ان یسمى ھذا القسم، کے نام رکھا جائے اس قسم کا بالجزئی الحقیقی، جزء حقیقی، والثانی، اور دوسری قسم ای ما لا یکون معناہ الواحد، کہ نہ ہو اس کا ایک معنی مشخصا متعین مشخص، بل یکون لہ، بلکہ ہوں اس کے لیے افراد کثیرۃ، کثیر افراد، و ضربان، وہ دو قسم پر ہے، احدہما، ان میں سے ایک یہ ہے، ان یکون صدق ذلک المعنی، کہ ہو اس معنی کا صادق آنا، علی سائر افرادہ، اپنے تمام افراد پر، علی سبیل الاستواء، برابری کے ساتھ، من غیر ان یتفاوت، بغیر اس کے کہ فرق میں ہو، متفاوت ہو، اولیت، اولیت کے ساتھ، یا اولویت کے ساتھ، یا اشدیت کے ساتھ، یا ازدیت کے ساتھ، ویسمى ھذا القسم، اور اس قسم کا نام رکھا جاتا ہے بالمتواتی، متواتی، لتواتؤ افرادہ، بوجہ اس کے افراد کے متواتی ہونے کے، وتوافقھا، اور موافق ہونے کے، فی تصادق ذلک المعنی العام، اس معنی عام پر، اس معنی عام پر صادق آنے میں، کل انسان، جیسے انسان، بالنسبت الی زید و عمر و بکر، زید عمر بکر کے لحاظ سے، وثانیہما، اور ان میں سے دوسری قسم یہ ہے، الا یکون صدق ذلک المعنی، کہ نہ ہو اس معنی کا صادق ہونا، اس معنی عام کا صادق ہونا، فی جمیع افرادہ، اپنے تمام افراد میں، علی وجہ الاستواء، برابری کے طریقہ کے ساتھ، بل یکون صدق ذلک المعنی، بلکہ ہو اس معنی کا سچا ہونا، علی بعض الافراد، بعض افراد پر، بالاولیت، اولیت کے ساتھ، او الاشدیت، یا اشدیت کے ساتھ، او الاولویت، یا اولویت کے ساتھ، وصدقھا، اور اس کا صادق ہونا، علی بعض الاخر بازداد ذالک، دوسرے بعض پر ان کی ضدوں کے ساتھ، کالوجود، جیسے وجود، بالنسبت الی الواجب جل مجدہ، واجب تعالیٰ کے لحاظ سے، وبالنسبت الی الممکن، اور ممکن کے لحاظ سے، وکالبیاض، اور جیسا کہ سفیدی، بالنسبت الی الثلج والعاج، برف اور ہاتھی کے دانت کے لحاظ سے، ویسمى ھذا القسم، اور اس قسم کا نام رکھا جاتا ہے مشککا، مشکک، لأنہ، اس لیے کہ وہ یوقع الناظر، ڈال دیتا ہے دیکھنے والے کو، فی الشک، شک میں، فی کونہ متواتیا، اس کے متواتی ہونے میں، او مشترکا، یا مشترک ہونے میں۔ مفرد کی وحدت معنی اور کثرت معنی کے لحاظ سے تقسیم کی، وحدت معنی کے لحاظ سے تین قسمیں ہیں، علم، متواتی، مشکک، اور کثرت معنی کے لحاظ سے چار قسمیں ہیں، مشترک، منقول، حقیقت اور مجاز۔ مفرد کی وحدت معنی اور کثرت معنی کے لحاظ سے تقسیم ہے، وحدت معنی کے لحاظ سے مفرد کی تین قسمیں ہیں، علم، متواتی، مشکک، اور کثرت معنی کے لحاظ سے مفرد کی چار قسمیں ہیں، مشترک، منقول، حقیقت اور مجاز۔ وحدت معنی کے لحاظ سے جو قسمیں ہیں، علم، متواتی، مشکک، ان کی وضاحت یہ ہے کہ علم اس کو کہتے ہیں جس کا معنی ایک ہو اور معین مشخص ہو، جیسا کہ زید، اس کو جزء حقیقی بھی کہتے ہیں۔ علم وہ ہے جس کا معنی ایک ہو اور معین مشخص ہو، جیسے زید، اس کو جزء حقیقی بھی کہتے ہیں۔ متواتی کہتے ہیں جس کا معنی ایک ہو اور متعین مشخص نہ ہو، اس کے افراد کثیر ہوں اور وہ تمام پر برابری کے ساتھ صادق آئے، جیسے انسان، کہ یہ زید عمر بکر پر برابری کے ساتھ صادق آتا ہے۔ متواتی کہتے ہیں جس کا معنی ایک ہو، معین مشخص نہ ہو اور وہ تمام پر برابری کے ساتھ صادق آئے، جیسے انسان، یہ زید عمر بکر پر برابری کے ساتھ صادق آتا ہے۔ متواتی کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ تواطؤ سے ہے، بمعنی توافق۔
چونکہ اپنے افراد پر برابری کے ساتھ صادق آتا ہے تو اس لیے اس کو متواتی کہتے ہیں۔ متواتی تواتو سے ہے بمعنی توافق، چونکہ یہ اپنے افراد پر برابری کے ساتھ صادق آتا ہے، موافق ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو متواتی کہتے ہیں۔ مشکک کہتے ہیں جس کا معنی ایک ہو، معین مشخص نہ ہو اور تمام پر برابری کے ساتھ صادق نہ آئے۔ مشکک کہتے ہیں جس کا معنی ایک ہو، معین مشخص نہ ہو اور تمام پر برابری کے ساتھ صادق نہ آئے۔ جیسے بیاض سفیدی، کہ یہ ہر قسم کی سفیدی پر صادق ہے، برف کی سفیدی پر بھی اور ہاتھی کے دانت کی سفیدی پر بھی، لیکن برابری کے ساتھ صادق نہیں آتی، کچھ زیادہ سفید ہوتے ہیں، کچھ کم سفید ہوتے ہیں۔ مشکک کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کا معنی ہے شک میں ڈالنے والا، تشکیک سے ہے بمعنی شک میں ڈالنا، یہ بھی دیکھنے والے کو شک میں ڈال دیتا ہے کہ یہ متواتی ہے یا مشترک، اس لیے اس کو مشکک کہتے ہیں۔ مشکک تشکیک سے ہے بمعنی شک میں ڈالنا، یہ دیکھنے والے کو شک میں ڈال دیتا ہے کہ یہ متواتی ہے یا مشترک، اس لیے اس کو مشکک کہتے ہیں۔ تشکیک کی 3 قسمیں ہیں: تشکیک بالاشدیت، تشکیک بالاولیت اور تشکیک بالاشدیت اور تشکیک بالاولویت۔ تشکیک بالاولیت یہ ہے کہ بعض افراد پر صادق آنا مقدم ہو۔ تشکیک بالاشدیت یہ ہے کہ بعض افراد پر صادق آنا شدت کے ساتھ ہو، اور تشکیک بالاولویت یہ ہے کہ بعض افراد پر صادق آنا اولا ہو۔ تشکیک کی 3 قسمیں ہیں: تشکیک بالاولیت، تشکیک بالاشدیت اور تشکیک بالاولویت۔ تشکیک بالاولیت یہ ہے کہ بعض افراد پر صادق آنا مقدم ہو۔ تشکیک بالاشدیت یہ ہے کہ بعض افراد پر صادق آنا شدت کے ساتھ ہو، اور تشکیک بالاولویت یہ ہے کہ بعض افراد پر صادق آنا اولا ہو۔ تمام کی مثال جیسا کہ وجود اور سفیدی۔ وجود واجب پر بھی صادق ہے اور ممکن پر بھی، سفیدی برف پر بھی صادق ہے اور ہاتھی کے دانت پر بھی، لیکن وجود کا واجب پر صادق آنا اور سفیدی کا ہاتھی کے دانت پر صادق آنا اولیت، اشدیت اور اولویت کے ساتھ ہے، مقدم ہے، اولا ہے اور اشد ہے۔ ان تمام کی مثال جیسا کہ وجود اور سفیدی۔ وجود واجب پر بھی صادق ہے اور ممکن پر بھی، اسی طرح سفیدی ہاتھی کے دانت پر بھی صادق ہے اور برف پر بھی، لیکن وجود کا واجب پر اور سفیدی کا ہاتھی کے دانت پر صادق آنا اولیت، اشدیت اور اولویت کے ساتھ ہے۔ فصل المتکثر المعنی، متکثر المعنی جس کا معنی کثیر ہوں، لہو اقسام عدیدۃ، اس کی چند قسمیں ہیں۔ وجہ الحصر، وجہ حصر یہ ہے کہ ان اللفظ الذی کثر معناہ، وہ لفظ کے جس کا معنی زیادہ ہو، ان وضع ذلک اللفظ لکل معنی ابتداء، اگر وضع کیا گیا ہو اس لفظ کو ہر معنی کے لیے ابتداءً باوضاع متعددۃ، متعدد وضعوں کے ساتھ، علی حدۃ علیحدہ، یسمى مشترکاً، اس کا نام رکھا جاتا ہے مشترک، کالعین، جیسا کہ عین۔ وضع تارةً، وضع کیا گیا ایک مرتبہ، للذهب، سونے کے لیے، وتارةً، اور ایک مرتبہ، للباصرة، آنکھ کے لیے، وتارةً للرکبة، اور ایک مرتبہ گھٹنے کے لیے۔ وہ مفرد کے جس کے معنی کثیر ہوں۔ کثرت معنی کے لحاظ سے مفرد کی جو 4 قسمیں ہیں، مشترک، منقول، حقیقت، مجاز، ان کی وضاحت کی۔ مشترک یہ ہے کہ لفظ کے معنی کثیر ہوں اور ہر معنی کے لیے اس کو علیحدہ وضع کیا گیا ہو، جیسے عین، اس کے کئی معنی ہیں، سونا، آنکھ، گھٹنا، اور ہر معنی کے لیے اس کو علیحدہ وضع کیا گیا۔ مشترک یہ ہے کہ جس کے معنی کثیر ہوں اور ہر معنی کے لیے اس کو علیحدہ وضع کیا گیا ہو، جیسے عین، اس کے کئی معنی ہیں، سونا، گھٹنا، آنکھ، اور ہر معنی کے لیے اس کو علیحدہ وضع کیا گیا۔ وَإِن لَّمْ يُوضَعْ، وَإِن لَّمْ يُوضَعْ، اگر اس کو وضع نہ کیا گیا ہو، لِكُلٍّ ابتداءً، ہر معنی کے لیے ابتداءً، بل وضع اولاً، بلکہ وضع کیا گیا ہو اولاً، لمعنی، ایک معنی کے لیے، ثم استعمل، پھر اس کو استعمال کیا گیا ہو، فی معنی ثانی، دوسرے معنی میں، لأجل مناسبۃ بینہما، ان دونوں کے درمیان مناسبت کی وجہ سے، ان اشتہر فی الثانی، اگر مشہور ہو معنی ثانی میں، وترک موضوعہ الاول، اور چھوڑ دیا گیا ہو اس کا موضوع اول، یسمى منقولاً، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے منقول۔ منقول یہ ہے کہ ہر معنی کے لیے علیحدہ وضع نہ ہو، ایک معنی کے لیے وضع ہو تو پھر دوسرے معنی میں مناسبت کی وجہ سے استعمال ہو،
معنی ثانی میں مشہور ہو اور معنی اول میں متروک ہو۔ منقول یہ ہے کہ ہر معنی کے لیے علیحدہ وضع نہ ہو، صرف ایک معنی کے لیے وضع ہو اور دوسرے معنی میں استعمال ہو مناسبت کی وجہ سے، اور معنی ثانی میں وہ مشہور ہو جائے، معنی اول کو چھوڑ دیا جائے۔ والمنقول اور منقول بالنظر الی الناقل، ناقل کے لحاظ سے، ینقسم الی ثلاثۃ اقسام، تقسیم ہوتا ہے تین قسموں کی طرف، احدھا ان میں سے ایک ہے المنقول العرفی، منقول عرفی، باعتبار کون الناقل عرفا عاما، باعتبار ناقل کے عرف عام ہونے کے، وثانیھا اور ان میں سے دوسرا معنی المنقول الشرعی، منقول شرعی ہے، باعتبار کونہ ارباب الشرع، اس کے اہل شرع ہونے کے اعتبار سے، وثالثھا اور ان میں سے تیسرا المنقول الاصطلاحی، منقول اصطلاحی ہے، باعتبار کونہ خاصا، باعتبار کونہ عرفا خاصا، باعتبار اس کے عرف خاص ہونے کے، وطائفۃ مخصوصۃ اور مخصوص گروہ ہونے کے۔ مثال الاول، اول کی مثال ہے کہ لفظ الدابۃ، جیسے لفظ دابہ، کان فی الاصل تھا اصل میں، موضوعا موضوع، لما یدب علی الارض جو رینگے زمین پر، ثم نقلہ العامۃ پھر اس کو نقل کیا عام لوگوں نے، الفرس گھوڑے کے لیے، او لذوات القوائم الاربع یا چار پاؤں والے جانور کے لیے۔ مثال الثانی، ثانی کی مثال کا لفظ الصلاۃ، جیسے لفظ صلاۃ، کان فی الاصل بمعنی الدعاء جو اصل میں تھا دعا کے معنی میں، ثم نقلہ الشارع الی ارکان مخصوصۃ پھر اس کو شارع نے نقل کیا ارکان مخصوصہ کی طرف۔ ومثال الثالث اور تیسرے کی مثال کا لفظ الاسم، جیسا کہ لفظ اسم، کان فی اللغۃ بمعنی العلو تھا لغت میں بمعنی بلندی کے، ثم نقلہ النحاۃ پھر اس کو نقل کیا نحویوں نے، الی کلمۃ مستقلۃ ایسے کلمہ کی طرف کہ جو مستقل فی الدلالت ہو، غیر مقترنۃ اس حال میں کہ ملا ہوا نہ ہو، بزمان من الازمنۃ الثلاثۃ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ۔ باعتبار ناقل کے منقول کی تین قسمیں ہیں، منقول عرفی، منقول شرعی اور منقول اصطلاحی۔ منقول عرفی یہ ہے کہ معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے اہل عرف عام ہوں، عام لوگ ہوں، جیسے دابہ معنی اول ہے زمین پر رینگنے والا کیڑا، اور معنی ثانی ہے چوپایا جانور۔ معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے اہل عرف عام ہے، اس لیے منقول عرفی ہے۔ منقول شرعی یہ ہے کہ معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے اہل شرع ہوں، جیسے صلاۃ معنی اول ہے دعا اور معنی ثانی ہے ارکان مخصوصہ یعنی نماز۔ معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے اہل شرع ہیں، اس لیے یہ منقول شرعی ہے۔ منقول اصطلاحی یہ ہے معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے اہل عرف خاص ہوں، جیسا کہ اسم، اس کا معنی اول ہے بلندی اور معنی ثانی ہے وہ کلمہ جو مستقل فی الدلالت ہو اور کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو۔ معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے نحوی اہل اصطلاح خاص ہیں، اسی لیے منقول اصطلاحی ہے۔ باعتبار ناقل کے منقول کی تین قسمیں ہیں، منقول عرفی، منقول شرعی اور منقول اصطلاحی۔ منقول عرفی یہ ہے کہ معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے اہل عرف عام ہوں، جیسے دابہ معنی اول ہے زمین پر رینگنے والا کیڑا اور معنی ثانی ہے چوپایا۔ معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے اہل عرف عام ہیں، اس لیے منقول عرفی ہے۔ منقول شرعی یہ ہے کہ معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے اہل شرع ہوں۔ صلاۃ معنی اول ہے دعا اور معنی ثانی ہے ارکان مخصوصہ یعنی نماز۔ معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے اہل شرع ہیں، اسی وجہ سے یہ منقول شرعی ہے۔ منقول اصطلاحی یہ ہے کہ معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے اہل اصطلاح خاص ہوں، جیسے اسم معنی اول ہے بلندی اور معنی ثانی ہے وہ کلمہ جو مستقل فی الدلالت ہو اور کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو۔ معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے نحوی ہیں، اسی وجہ سے یہ منقول اصطلاحی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَشْتَهِرْ اور اگر مشہور نہ ہو فی الثانی معنی ثانی میں، وَلَمْ يُتْرَكِ الْأَوَّلُ اور نہ چھوڑا گیا ہو معنی اول، بل یستعمل فی الموضوع الاول مرتن بلکہ استعمال ہو موضوع اول میں ایک مرتبہ، وفی الثانی اخری اور دوسرے معنی میں دوسری مرتبہ، یسمى بالنسبۃ الی الاول تو اس کا نام رکھا جاتا ہے اول کے لحاظ سے حقیقت، وبالنسبۃ الی الثانی اور ثانی کے لحاظ سے مجاز، کالاسد جیسا کہ اسد، بالنسبۃ الی الحیوان المفترس والرجل الشجاع
حیوان مفترس چیر پھاڑ کر کھانے والے درندے، اور بہادر انسان کے لحاظ سے، بہادر آدمی کے لحاظ سے، فہو بالنسبت تو وہ بالنسبت الی الاول اول کے لحاظ سے حقیقت حقیقت ہے، وبالنسبت الی الثانی اور ثانی کے لحاظ سے مجاز مجاز ہے۔ حقیقت و مجاز کی وضاحت یہ ہے کہ معنی ثانی میں مشہور نہ ہو اور معنی اول متروک نہ ہو، بلکہ دونوں معنوں میں استعمال ہو۔ تو جب پہلے معنی میں استعمال ہوگا تو حقیقت، اور دوسرے معنی میں استعمال ہوگا تو مجاز۔ مثلا اسد، اس کا معنی اول ہے حیوان مفترس چیر پھاڑ کر کھانے والا درندہ، اور معنی ثانی ہے بہادر آدمی۔ تو رجل شجاع میں اسد کا استعمال حقیقت ہوگا، اور رجل شجاع حیوان مفترس میں اس کا استعمال حقیقت ہوگا، اور رجل شجاع میں اس کا استعمال مجاز ہوگا۔ حقیقت و مجاز کی وضاحت یہ ہے کہ معنی ثانی میں مشہور نہ ہو اور معنی اول میں متروک نہ ہو، بلکہ دونوں معنوں میں استعمال ہو۔ تو جب معنی اول میں استعمال ہوگا تو حقیقت ہوگا، اور معنی ثانی میں استعمال ہوگا تو مجاز، جیسا کہ اسد، اس کا معنی اول ہے حیوان مفترس اور معنی ثانی ہے رجل شجاع۔ تو حیوان مفترس میں اسد کا استعمال حقیقت ہے، اور رجل شجاع میں مجاز ہے۔ فصل، یہ فصل ہے، ان کان اللفظ متعددا، اگر لفظ کئی ہوں، والمعنی واحدا اور معنی ایک ہو، یسمى مرادفا تو اس کا نام رکھا جاتا ہے مرادف، کالاسد واللیث والغیم والغیث، جیسا کہ اسد، لیث، غیم اور غیث۔ لفظ کئی ہوں اور معنی ایک ہو تو اس کو مرادف کہتے ہیں، جیسا کہ اسد اور لیث ان دونوں کا معنی ہے شیر، اور غیم اور غیث ان دونوں کا معنی ہے بارش۔ الفاظ کئی ہوں، معنی ایک ہو تو اس کو مرادف کہتے ہیں، جیسا کہ اسد اور لیث ان دونوں کا معنی ہے شیر، اور غیم اور غیث ان دونوں کا معنی ہے بارش۔